قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكن يجدون وليا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہوں. اب اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا لیں. اہل کتاب کو اس بات کہ اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطع علم ہے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں. اور آپ اگر جو اہل کتاب کو تمام دلیلیں دیتے لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کے ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کے ماننے والے ہیں. اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے پھر ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو یقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. جنہیں اپنی کتاب تھی وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچے کو پہچانے. ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے. آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے. خبردار آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو. ہر شخص ایک نئے طرف متوجہ ہو رہا ہے. تم نیکیوں کی طرف دوڑو جہاں کہیں بھی ہو. جہاں کہیں بھی تم ہو کہ اللہ تمہیں لے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پتنا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بڑی شدید خواہش تھی کہ قبلہ جو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم تھا اس لیے آپ مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن اس خواہش کی وجہ سے آپ بار بار آسمان کی طرف سر اٹھاتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ جائے، کوئی حکم آ جائے، پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر عمل کریں. اس پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش آپ چاہتے تھے لیکن اللہ کا حکم جب تک نہیں آیا آپ نے اس طرف رخ نہیں کیا مسجد حرام کی طرف اور اللہ رب العالمین کے حکم کا انتظار کرتے رہے. بندہ مومن کو کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی طرف قدر کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اسی پس منظر کو اور اسی چیز کو پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بار بار آپ کا آسمان کی طرف چہرے کو اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب کو توجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو. اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے اسلام تو فولوا وجوهكم شطرا وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ یہ تحویل قبلہ کا جو معاملہ ہے تو ادھر وہی نازل ہوئی آپ کے اوپر مسجد نبوی اور آپ نے قبلے کو تبدیل نہیں کر دیا. لیکن قبا کے علاقے میں اور مسجد قبلتین جو ہے وہاں پر لوگوں کو یہ حکم معلوم نہیں تھا تو وہ لوگ اسی طرح رک کر کے نماز ان لوگوں نے پڑھی قبا کے لوگوں نے. اور مسجد قبلتین میں نماز جاری تھی کہ ایک صحابی کو ادھر سے گزر ہوا اور انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ لوگوں اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے قبلہ تبدیل کر دیا. صحابہ کرام کی سماعت اللہ کا حکم آ جانے کے بعد ان لوگوں کے ماننے کا جذبہ ایسا تھا کہ انہوں نے حالت نماز میں قبلہ تبدیل کر دیا. اللہ رب العالمین جن لوگوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرماتا ہے وہ لوگ مسجد قبلتین دیکھ کر آتے ہیں. جہاں اللہ رب العالمین کا یہ حکم جب پہنچا تو انہوں نے
حالانکہ نماز میں قبلہ تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ ہم جو مسجد حرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ کسی اور کا نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ نماز کے تمام احکامات، تمام عبادتیں جتنی بھی ہے سب اللہ کے نازل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتبعوا الا ما یوحی الیہ، میں صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ یہ چیز سمجھ لینا چاہیے کہ ہر چیز میں انبیاء کرام کا وتیرہ یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ حکم کو دیکھتے تھے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ آپ جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف ہے۔ اب تمام اہل ایمان کے لیے یہ حکم قیامت تک ہو گیا کہ نماز جب ہم پڑھیں تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کریں، قبلہ ہمارا مسجد حرام کی طرف اور رخ ہمارا مسجد حرام کی طرف۔ اگر ایسا معاملہ ہے کہ ایک آدمی کسی ایسے مقام پر ہے کہ جہاں پر اس کو قبلے کا تعین نہیں ہو رہا ہے، مطلب رات کا وقت ہے، سورج نہیں ہے یا سورج نکلا ہوا نہیں ہے، آپ کو اتنا زیادہ ہے یا بارش ہو رہی ہے اور وہ ایسے مقام پر پہنچ گیا کہ یہاں پر اس کو قبلے کا ہوگی تو ایک اندازہ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسرے مقام پر یہ بحث پیچھے گزر چکی ہے پہلے پارے میں۔ یہ ساری جہتیں اللہ رب العالمین کی ساری جہت، اور اگر ایک آدمی سواری پر ہے تو سواری پر قبلہ رخ جب سواری ہو اس وقت تو آدمی نیت باندھے، اس کے بعد اگر سواری کا رخ تبدیل ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف دینا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا تعین ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے کے بعد پچھلی کتابوں میں بیان کی تھی کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا قبلہ مسجد حرام ہوگا، کعبۃ اللہ ہوگا، اور اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہے، اس لیے اہل کتاب اس بات کو یقینی طور پر جانتے ہیں۔ پیچھے میں نے بھی درس میں بتایا تھا کہ اعتراض کرنے والوں کو وہ ضروری تھی، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس اعمال سے غافل نہیں ہے، یہ جاننے کے باوجود اعتراض کر رہے ہیں، جاننے کے باوجود، ایک ہونے کے باوجود۔ وَلَنْ يَتَّخِذَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ اور اگر اہل کتاب کو تمام دلیلیں دیتے لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں، لیکن جب ضرارت مبرری آدمی کے اندر آتی ہے تو کیا بہت بڑا نقصان جو ہوتا ہے، جو اہل کتاب کا نقصان اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مومنین کو اس نقصان سے محفوظ رکھے۔ کیا نقصان ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا آپ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دیں گے لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ نبی مذہب کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کا قبلہ اول مسجد حرام ہوگا، یہ دلیل آپ دے دیں کہ آپ کی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود ہے، اللہ نے یہ وجہ کی ہے، ساری دلیلیں ان کے پاس آ جائیں لیکن وہ نہیں مانیں گے۔ جب آدمی کے دل میں قساوت آ جاتی ہے، جب آدمی کے دل میں گمراہی چڑھ کر لیتی ہے تو دلیلیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، ورنہ اگر ہدایت کے لیے اس کا سینہ کھلا ہوتا ہے تو رب کی کتاب کی ایک آیت اس کے جذبات، احساسات، تمام چیزوں کو الگ کر دیتی ہے۔ سمعنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو صحابہ کرام کی جذباتی کیفیت، انتہائی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، وہ بہت زیادہ کم وقتوں کی کیفیت ایسی تھی جو ناقابل بیان تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور کہا کوئی شخص پکڑ کے کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے تو قدم مار دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے، منبر پہ کھڑے ہوئے آپ کا خطبہ کیا اور قرآن کی یہ آیت چوتھے پارے کی پڑھی، اور محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کلام الہی کی آیت میں نے جب سنی تو ایسا لگتا تھا جیسے میرے پیروں میں طاقت نہیں تھی، میں اسی جگہ بیٹھ گیا میں اسی جگہ، اور تمام صحابہ کرام جو تھے سب کو بالکل تسلی ہو۔ ایک آیت قرآن مجید کی حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ نے تلاوت بیٹھ گیا بولے، اور سارے صحابہ کرام کی زبان پر یہی آیت اس روز جاری ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول ہیں، افئن مات او قتل انقلبتم، اگر ان کی موت آ جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم پیروں کے بعد پھر جاؤ گے؟
یہ آیت جیسے ہی سنی بس سب نے مان لیا، سب نے تسلیم کر لیا. تو اللہ نے کہا کہ آپ ان کو دلیلیں دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے. حالانکہ دلیل کی پیروی کرنا چاہیے اور نہ آپ ان کے قبلے کے ماننے والے ہیں کہ ان کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں اللہ کے نبی. دیکھیے بات دونوں ہے. ان کو دلیل تو یہ نہیں مانیں گے. آپ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ اللہ کی وحی آپ کے پاس آ گئی ہے. اب پوری دنیا آپ کو کہے کتاب رکھنے والے، نبی کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، اپنے آپ کو حق کا دعویٰ کرنے والے کہے آپ کو نہیں ماننا. یہ مزاج، یہ دیکھیے توحید کا، ہدایت کا مزاج اللہ رب العالمین کو پیش کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ. اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں. یہود اور نصارہ جو تھے دونوں کا قبلہ مسجد اقصی تھا لیکن ایک جگہ نہیں تھا. یہود کا جو قبلہ تھا قبلہ صخرہ جو ہے اس طرف تھا اور نصارہ کا جو ہے مسجد اقصی کا شرقی حصہ، یہ غربی حصہ ہے، مغربی حصہ یہ مشرقی حصہ ہے. یعنی کہ دونوں بھی ایک ہی طرف اگر رک کر کے نماز پڑھتے تھے بھی تو اس پر متفق نہیں تھے، ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے تھے. یہ انا تھی. اللہ کی وہی حکم اگر مانتے تو اللہ رب العالمین تو تضاد کے ساتھ چیزوں کو نہیں پیش کرتا. ایسا تو نہیں رہتا ہے. حق کا جب معاملہ ہوتا ہے تمام اہل حق کو ایک بات پر متفق کر دیتا ہے رب العالمین. نہ آپس میں ایک دوسرے کو قبلے کو ماننے والے ہیں. اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا اور پھر بھی ان کی خواہشوں میں پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اب فیصلے کی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ گیا، حکم آ گیا کہ مسجد حرام قبلہ ہے. اب ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرو، احترام کرو، درگزر کرو. چلو کیا اختلاف کریں، کیا بار بار ہر چیز پہ اختلاف کے ساتھ سوچ کر کے اگر آپ ان کے پیچھے جائیں گے تو اللہ نے کیا کہا؟ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، دلیل آ گئی، حکم آ گیا. اب اگر آپ نے اس کے باوجود ان کی خواہشوں کی پیروی کی، دلیل کو چھوڑ کر، حکموں کو چھوڑ کر، وحیوں کو چھوڑ کر، تو کیا ہونے والا ہے؟ بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وہ شخص جو دلیل کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی وحیوں کے وسیلے کی تعلیم کو چھوڑ دیتا ہے، یہ میری آپ کی یا کسی مفتی کی نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر یہ حکم ہے کہ وہ ظالم میں سے. اور ظلم کیا ہے؟ ظلم و گناہ کو کہتے ہیں، نافرمانی کو ظلم کہتے ہیں. سب سے بڑی نافرمانی ہے شرک. اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو حکم دیا اس طرح تو قریب نہ جائے. جب ان سے نافرمانی ہوئی تو انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت یونس علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آپ نے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ظلم تو ظالموں میں سے یعنی نافرمانوں میں سے آدمی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے لوگوں کی فرما برداری کے خلاف ہوگی. اللہ دینا آتینا اور کتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچے کو پہچانے، بچوں کو پہچانے. ان کی ایک جماعت حق پہچان کر دل چھپاتی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں جن کو کتاب دی گئی ہے، یہ قبلے کی بحث، قبلے کا جو معاملہ ہے یہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دو آدمیوں کو معلوم ہو، اجنبی چیز ہو، بہت چھپی ہوئی ہو، بالکل عام سی ہے. میں ہر شخص کو اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کبھی چوکتا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں بالکل عام سی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ علوم برداری کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی احادیث میں آتا ہے اور مختلف مفسرین نے کچھ واقعات نقل کیے ہیں کہ یہود کا مزاج کیا تھا، جاننے کے باوجود کیا کرتے تھے. حضرت صفیہ بن حی بن اختر ام المؤمنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج ہماری ماں، یہ ایک واقعہ بڑا زبردست بیان کرتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ اپنے باغ میں تھی اور میرے چچا کا معاملہ یہ تھا کہ جب گھر پر آتی ہے، باغ میں کبھی بھی آتی تو سب سے پہلے میری طرف متوجہ ہوتے، بہت زیادہ انسیت تھی. میں اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. یہ جب باغ میں داخل ہوئے تو چہرہ بڑا متفکر تھا، تھکن کے آثار دکھ رہے تھے، پریشانی کے، اور آ کر میرے والد سے بات کر رہی. یہ میرے لیے نئی چیز تھی اس لیے میں متوجہ ہو گئی. تو میرے والد صاحب نے حی بن اختر بہت بڑے یہودی عالم، بہت بڑا یہودی عالم، اور اس کی خباثت اور اس کی شرارتیں بڑی تاریخ تمثیل کے ساتھ ہے. غزوہ
آسان کے بعد اس کو قتل کیا گیا اور اسی نے اکتایا تھا بنی قریظہ کے لوگوں نے، بڑا فٹی نا. تو اب بہت بڑا یہودی عالم سب ہے بن اختب، تو اس کے پاس جب اس کا بھائی آیا چھوٹا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا، تو بھائی نے سوال کیا کیا رہا. حضرت صفیہ بن اختب جو ہے حضرت صفیہ کے باپ نے یہ سوال کیا. تو حضرت صفیہ کے باپ نے جب یہ سوال کیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ میں ان کی طرف متوجہ ہو گئی کیونکہ میری طرف دیکھا ہی نہیں تھا، بہت بڑی بات تھی. تو میرے والد سے میرے چچا کہتے ہیں وہی. کہا تم نے اچھی طرح تحقیق کی؟ کہاں اچھی طرح تحقیق کی. کہا کیا کہا ساری علامتیں ساری نشانیاں ہوئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تمام دلیلیں میں نے پائی. اس کے بعد کا جملہ سنیے، دیکھیے کیسا ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی. وہ کہتا ہے بھی رخوب، دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں. تو چچا پوچھتا ہے، چھوٹا بھائی پوچھتا ہے اب کیا ارادہ ہے؟ ساری دلیلیں تو موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. تو ہے بھی رخوب کہتا ہے مرتے دم تک مخالفت. استغفر اللہ، ہم جان گئے، ساری دلیلیں جان گئی، اور اس کے بعد کہتا ہے مرتے دم تک مخالفت. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست صحابی، بڑے زبردست، اور یہودیوں کا بہت پیار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی بہت سوالات آپ سے کرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا پوچھو. آپ نے سوالات کیے، پیچھے وہ سب چیزیں تفصیل کی ضرورت نہیں، آپ نے جوابات دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، ایمان کیا. ایمان لانے کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں اپنی قوم کو جانتا ہوں. بہت بڑے عالم تھے یہودی کو جماعت. کہا میں جانتا ہوں اللہ کے نبی، میرے ایمان لانے کا ابھی لوگوں کے سامنے اظہار نہ کیجیے، بتائیے نا. اور میری قوم کے سربراہ ہوتا جو بڑی شخصیات ہیں ان کو بلوائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے بڑے بڑے علماء کرام اور سرداروں کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد ان سے سوال کیا کہ بھلا بتاؤ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا؟ تو ان کو علم نہیں تھا. کہا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑے عالم کہلاتا ہے، سب سے عزت دار آدمی ہے، سب سے عزت دار کرنے کا آدمی ہے، ہمارا سردار ہے اور سب سے بڑے سردار کہلاتا ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آڑ میں تھے، سامنے آئے ان لوگوں کے اور ارشاد فرمایا بلند آواز میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جیسے ہی انہوں نے اللہ کے نبی کی نبوت کا اقرار کیا، اسی نشست میں یہودی کہتے ہیں کہ تو ہمارا سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑے جاہل کا سب سے زیادہ برا آدمی ہے، سب سے برا خاتمہ ہے. اسی نشست میں کہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے اوپر بہت ساری باتیں جو اللہ نے آخری نبی کی پیشن گوئی کے طور پر بیان کی تھی، سب ان کی کتابیں موجود تھی. اللہ نے ارشاد فرمایا جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے ایسا پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے. ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے، اور یہ بہت بدترین چیز ہے. یہ جو حجت ہے کہ تمام نبی حق کو ہونے کے باوجود چھپانا. اللہ رب العالمین نے پہلے بارے میں بھی یہودیوں کی یہی خرابی بیان فرمائی ہے، اور اس امت میں بھی یہ خرابی بہت سارے افراد میں ہوتی ہے کہ حق ہونے کے باوجود اس کو چھپا لینا بہت بڑا گناہ اور جرم ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑی سخت و عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے دوسرے مقامات پر کہ نہیں ہو. اگر صحیح بات آپ کے علم میں کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر بلا جھجک لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، اس میں لائے ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے. اب اللہ رب العالمین یقین دلا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اب ذرا سا بھی تذبذب نہیں ہونا چاہیے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں حق کے معاملے میں آدمی کا یقین جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو اس پر جس کو بولتے ہیں گھمنڈ ہونا چاہیے، یہی حق ہے، یہی سچائی ہے، ایک دم کامل یقین، اور ذرا سا بھی معاملہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جیسا ہمارے یہاں وزن سنبھالنے کی بات کرتے ہیں نا کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، نہ یہی حق ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، اللہ نے ارشاد فرمایا حق کے علاوہ سب گمراہی ہے.
صراط مستقیم یہی ہے، حق یہی ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ بڑا عجیب و غریب علماء کرام جو منع کرتے ہیں نا، بعض دعات دعوت کا کام کرنے کے لیے لگتے ہیں تو بڑا یہ عجیب و غریب انداز اختیار کرتے ہیں. غیر مسلموں کی کتابیں، ہمارے یہاں والے میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے بھگوت گیتا کا ترجمہ کیا. اتفاق سے اس پروگرام میں اس وقت تو ہمارا کوئی جماعتی کا معاملہ تھا تو ہم لوگوں کو بھی دعوت دی. مجھ کو جب جاتے وقت تو بتایا گیا کہ وہاں جانا ہے تو میں نے کہا آپ نے کیسے کیا قبول کر لیا دعوت کا؟ میں نہیں جاتا. 12 بڑے رتوں ادا کے بعد جب ہم لوگ گئے تو وہاں پروگرام کے درمیان ہم لوگ چلے. اور اس کے بعد ان صاحب سے میں نے ملاقات کر کے ان سے کہا کہ آپ نے یہ جو ترجمہ کیا ہے کس کے لیے کیا ہے؟ تو کہنے لگے کیا؟ اور ترجمہ آپ نے کہا بھگوت گیتا کا جو کیا ہے کس کے لیے کیا ہے؟ اردو تو مسلمان پڑھتے ہیں، غیر مسلموں میں تو آج کل یہ زبان کوئی شاید نہیں چاہے ایسا ہے. تو مسلمانوں میں آپ بھگوت گیتا کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، کس لیے کیا؟ بہرحال میں نے ان سے جو مجھ کو اشکالات سے میں بیان کیا کہ اس کا کیا کیا نقصان ہے. مجھ کے تو آپ نے ترجمے ہی پر اعتراض ہے اور میں ادھر ادھر نہیں کہہ رہا ہوں، بیٹھ کر بات کیجیے. اس کے بعد بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے وقت طے ہوا تو مجھ کو فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ کی صاحب اصل میں اچانک مہمان آ گئے تو آدھے گھنٹے کے لیے آپ میرے پاس آ جاتے. میں نے کہا آدھا گھنٹہ بات نہیں کروں گا، آپ اپنی بات کہہ دیں گے اور اس کے بعد شہر میں گئے میں آپ کی زمین سے گفتگو کر چکا ہوں تو یہ بیوقوفی مجھ کو نہیں کرنا ہے. آپ نے مجھ کو پہلے سے وقت تو دیا تھا، اب آپ کا انتظار کروں گا ورنہ میں بولنے کے لیے آزاد رہوں گا. ہمارے یہاں ایک صاحب اور انہوں نے میں 30 آدمیوں کو ان کے 30 ساتھیوں کو پکڑا جن کے گھروں میں بھگوت گیتا تھی اردو کی. میں نے ان سے جا کر کے کہا کہ آپ اسلام کے داعی ہیں کہ بھگوت گیتا کی آپ نے قرآن کتنے گھروں میں پہنچایا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے گھر میں آپ نے پہنچا دیا. اب دلیل کیا دیتے ہیں لوگ کہ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ آپ ان کی جو زبان ہے وہ سیکھ لو کیونکہ یہ لوگ یہودی مجھ کو دھوکہ دیتے ہیں عبرانی زبان تو آپ پہلے سے جانتے تھے. تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے 14 دن میں وہ زبان سیکھی، دھوکہ دیتے. لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا استعمال کیا. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ ایک مسلم آدمی کو دعوت دیتے اور کہتے ہو کہ تمہاری کتاب میں بھی یہ لکھا ہے جو قرآن میں، تو وہ ادھر آئے گا نہیں. ان کے یہاں بھی تو وہ چیز موجود ہے. ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جب خط لکھے پہلے کتاب کو تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے، اس کو کی یافتہ دعوت کی کنجی کہا جاتا ہے. اس کو کیا لکھا اللہ کے نبی نے؟ یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف اے اہل کتاب، یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، جس پر تم اور ہم دونوں متفق ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کس طرف بلائے؟ توحید کی طرف. وہ الفاظ کس کے تھے؟ انجیل کے، تورات کے، قرآن کے. کس کے الفاظ تھے؟ یہ کبھی کبھی کسی مناظر کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ دعوت کس چیز کی دے رہے ہیں؟ ان کی تحریریں، ان کے اشروق سنانے ہیں تو آپ بلائیں گے کس طرح؟ وہ تو اس کو مانتے ہیں، پہلے سے تصدیق کرتے ہیں. آپ کو تو یہ بلانا ہے کہ محفوظ کتاب اب دیکھیے، اب اس کے بعد کچھ نہیں چلنے والا. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا، اس کی طرف آپ بلائیں گے، مدعو کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے کہا آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے اور آپ کو بتا دیں گے کہ اللہ رب العالمین کے اس کلام کی تاثیر کیا ہے. ابھی بالکل تازہ خبر جو چل رہی ہے، بالکل تازہ خبر. ابھی ایک شخص کے اسلام لانے کا واقعہ چل رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر جا رہی ہے. اس نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ جو بیان کیا قرآن کو پڑھنے کا، اور پھر اس کے قرآن کے پڑھنے کے بعد یعنی قرآن کے سلسلے میں وہ عجیب و غریب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک روز وہ رات باہر گزارے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں کعبۃ اللہ کے حرم میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں سوال کھڑا ہوتا تو اللہ کے نبی تلاوت کرتے جائے، سوال اٹھتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے جائے، جواب ملتا جاتا تھا. بالکل نہیں ایسا ہی واقعہ کہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ کوئی نشانی اللہ دکھا دے تاکہ میں اسلام کو اور نشانی کا انتظار کر رہا تھا.
اور اس کے بعد قرآن جب کھولتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اتنی نشانیاں، زمین، آسمان، چاند، سورج، تمہارا اپنا وجود، یہ ساری نشانیاں اس وقت غور نہیں کرتے، سینہ کھول دیا گیا اللہ کے کلام میں۔ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے یہ، اس میں جو تاثیر ہے، اس میں جو شیرینی ہے، ذہن میں الجھے ہوئے سوالات کے جتنے سنجیدہ اور محکم دلائل کے ساتھ جوابات ہیں، جو انداز تخاطب ہے وہ کسی طرح نہیں ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہم پیش کریں ابھی دنیا کے اندر جو اتنی تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، اس میں اگر آپ واقعات کریں گے، عام آدمی سامنے بیٹھ کر کے قرآن کی ایک آیت تلاوت کر کے اس کا ترجمہ کرتے رہے، بات دل کو اتر جا رہی ہے۔ واقعات پڑھتے جائیے، بے شمار واقعات ہیں۔ میں نے مورس بوکائے کا واقعہ اس سے پہلے بیان کیا، خطبے وغیرہ میں نے بیان کیا کہ شاہ فیصل علاج کے لیے جب بیرون تشریف لے گئے تو ڈاکٹر مورس بوکائے جو ہے، اور ان سے تقی الدین ہلالی نے ایک ملاقات کر کے باقاعدہ انتہائی بزرگی کے عالم میں ملاقات کر کے پورا واقعہ انہوں نے ان سے گفتگو کی۔ تو مورس بوکائے کا معاملہ یہ تھا کہ جب کسی بھی مسلم کا علاج کرتے تو ایک سوال شک کا ایک جملہ ضرور ڈالتے، اور دیکھیے تحریک کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو مشکوک کر دیا جائے، تم لوگ بہت اچھے ہو لیکن ایسا، یہ دینی نقطۂ نظر سے جماعتوں میں بھی یہ سوال ایسے ہی ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھ کر اسلام میں قبول کرنا ہے، اللہ کی ہدایت کو دیکھ کر۔ تو اس نے شاہ فیصل سے کہا آپریشن سے پہلے تم کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے؟ شاہ فیصل نے کہا بے شک بالکل یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کہا میں نے پڑھا لیکن کچھ تو ایسا کچھ نہیں لگا۔ شاہ فیصل نے پوچھا کیا پڑھا؟ تو انہوں نے کسی کا انگریزی ترجمہ پڑھا تھا مورس بوکائے نے، تو کہا میں نے اس کا ترجمہ مورس بوکائے، تو کہا میں نے ان کا ترجمہ پڑھا۔ تو شاہ فیصل نے کہا تم نے اللہ کے کلام کو جس زبان میں وہ نازل کیا اس زبان میں پڑھا، تم نے کسی کا ترجمہ پڑھا ہے؟ پہلے ایک مرتبہ اس کو زبان میں پڑھو، اس کے بعد مورس بوکائے ان کا معاملہ جنوبی ہے چیزوں میں، انگلش عربی زبان سیکھی اور ایسے سیکھی کہ سٹے کو بھی چھپ گئی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے عربی زبان سیکھ کر کے قرآن کی تلاوت کی تو میں قرآن کو کیسا قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے شک نہیں کرنا ہے، ہم کو دوسری کتابوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو دوسری دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ایسی کامل کتاب بھیجی ہے، ایسا کامل نبی اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے، نہ کسی دوسرے کی ضرورت ہے اور نہ تعلیمات نے کسی اور کتاب کی طرف اللہ نے کہا آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آج شک کرنے والے نہیں، یقین ہر شخص وَلَكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہاں مناج آ گیا، پوری مناجی بحث آ گئی، اور اہدنا الصراط المستقیم میں پورا مناج ہے۔ ہمارے اسلاف کا مناج کیا تھا؟ وہ دین پیش کرنے کے لیے جب نکلے صحابہ کرام تو کتنی کتابیں، ایک رب کا کلام اور نبی کا فرمان تھا رسول کے پاس، ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ یہ متوجہ ہونا کیسا ہے؟ اللہ نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی اللہ تعالی رب العالمین جو ہے اس نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ سب نے اپنے ایک منہج بنا لیا ہے، ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، گروہ جماعتیں منہج لوگوں نے بنا لیا ہے، تم اس کو چھوڑو، یہ تمام چیزیں نہیں، تم اللہ کے کلام نبی کے فرمان کے پیچھے، اور شخصیات کو دیکھنا ہے تو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المؤمنین کو اختیار کرنا۔ سبیل المؤمنین کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہی ہم نماز میں کہتے ہیں جن پر تم نے انعام کیا، سلام کا طریقہ اختیار کرنا، نئے طریقے کی طرف نہ جانا، نیکیوں کی طرف دوڑو، صدقہ، خیرات، نماز، یہ تمام چیزوں کی پابندی کرو، گروہ بندیوں میں پیچھے نہیں لگنا ہے آپ کو، جہاں کہیں بھی تم ہو کہ اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرنا، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی والے عمل کرنا، لوگوں کی ناراضگی، لوگوں کے جھگڑوں کا خوف، یہ سب چیزیں اپنے دل میں نہیں لانا، قدرت اور اختیار ہمارے اللہ رب العالمین ہے اور حساب اسی کے سامنے پیش ہونا ہے، اسی لیے اسی کی قدرت اور اسی کی طاقت اور اسی کی بڑائی تمہارے دل میں راسخ ہونا چاہیے اور اسی کی رضا اور خوشنودی والے اعمال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین اللہ تعالیٰ آنے کے بعد رب العالمین دل ایسا بنا دے کہ اس کو تسلیم کر لے رب العالمین۔
یقین کرنے والا دل تھے رب العالمین. الہ العالمین ضرارت کے جتنے بھی اسباب ہیں رب العالمین ان سے بھی حفاظت فرمائے. الہ العالمین الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار اور عمل بنا دے رب العالمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.